گا چونکہ UAT لاہور میرا اپنا گھر ہے. Whatever I am indebted to this institution, چونکہ اس ادارے نے مجھے صرف انجینئرنگ کی تعلیم ہی نہیں دی، یقیناً اس انجینئرنگ کی تعلیم نے بھی مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا ہے پروفیشنلی اور ان کیرنگ آؤٹ مائی جابس. چونکہ انجینئر جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کا ایک فلسفہ اور ایک نظریہ ہوتا ہے. انجینئرنگ آپ کو ایک انالیٹیکل مائنڈ اور ایک انالیٹیکل سوچ اور ایک سٹرکچرڈ کام کا انداز سکھاتی ہے. آپ خواہ کسی بھی شعبے میں جائیں تو یہ انجینئرنگ کی تعلیم آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس انجینئرنگ کی ایجوکیشن سے آئی ہیو بین ایبل ٹو پرفارم مائی ڈیوٹیز ان ڈیولپمنٹ سیکٹر، CPEC جیسے منصوبے کو لیڈ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس یونیورسٹی میں اپنی لیڈرشپ کا جو ایکسپیرئنس ہوا ایز پریزیڈنٹ آف اسٹوڈنٹس یونین، اس نے بھی بہت مدد دی وہاں پہنچنے پہ جہاں آج میں پہنچا ہوں. اور میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے 40 سال یا اس سے قبل 80 to be precise 76 to 81 I was here as a student initially at Texla but last 1.5 year at Lahore campus. تو if one میں انہی بینچز سے بیٹھ کر پاکستان کے ٹاپ 5 منسٹرز میں پہنچ سکتا ہوں تو کیا وجہ ہے کہ آپ میں سے آج سے 40 سال بعد کوئی میری جگہ کھڑے ہو کے چیف گیسٹ کے طور پہ خطاب نہیں کر سک رہا ہو. تو آپ سب بھی اسپائر کر سکتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپرچونٹیز نہیں ہیں، میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں زیادہ تھے، وہ اتنی زیادہ طاقت اپنے پاس رکھتا تھا، اس کی معیشت اتنی مضبوط تھی. جس کے پاس اوزار زرعی پیداوار کے زیادہ تھے وہ طاقتور تھا. پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس نے سارے پیمانے بدل دیے اور زمینوں کے مربوں کو بے اثر کر کے اس نے طاقت کا معیار انڈسٹری اور مشین کو بنا دیا. جس کے پاس انڈسٹریل مشین کی پاور تھی وہ دنیا کی نئی ڈومیننٹ پاور بن گئی. اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہ بہت ساری مملکتیں، سلطنتیں جو ایگری اکانومی میں ڈومینیٹ کرتی تھیں وہ اکلپس کر گئیں، اور یورپ اور نارتھ امریکہ فورن انڈسٹریل ریولوشن کے ذریعے رائز کیے کیونکہ انہوں نے اس نئی ٹیکنالوجی میں دسترس حاصل کر لی. پھر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اب ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں یہ نالج ریولوشن ہے، جس کی پشت کے اوپر ڈیجیٹل ریولوشن ہے. اور اب مسل پاور کی جگہ برین پاور آ گئی ہے. یہ معنی نہیں رکھتا. It is the creativity power of brain that determines success or failure of a human being as well as of nations. تو آج دنیا میں جو ریس ہے وہ اس بات کی ہے کہ ان نئے تقاضوں کے مطابق کون اپنی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ الائن کرتا ہے. اس دور کے تقسیم شروع کی وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں تاکہ اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کرنا شروع کریں. لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ ویژن رکھے. لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ آنے والے وقت کو پڑھے اور اس کے مطابق پیش بندی کرے. لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے سر پہ مصیبت آ پڑے تو آپ پھر سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آج سے 15 سال پہلے آج ہر کوئی ڈیجیٹل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ باتیں کر رہا ہے. ہم نے 2010 میں نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کرنے کے لیے لیپ ٹاپ سکیم شروع کی کہ اپنے نوجوانوں کو 21ویں صدی کے وہ نئے ٹولز سے ہم
برج کریں، ان کو وہ پل بنا کے دیں کہ وہ دنیا کی بہترین کورسز تک رسائی لے سکیں، وہ دنیا کی بہترین لائبریریز میں اور علم کے خزانوں تک اپنی دسترس حاصل کر سکیں، وہ اس برج کے ذریعے ان نئے سکلز کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایکوپ کریں تاکہ وہ نئے دور کے مطابق ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں جب پھر ہماری حکومت آئی 2013 میں، ہم نے ویژن 2025 بنایا۔ اس کا بھی ایک مرکزی نقطہ یہ تھا کہ ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے اندر کس طرح دسترس حاصل کرنی ہے اور اپنے نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے۔ اور اس کے تحت پھر پنجاب حکومت کے پروگرام کے ساتھ وفاقی حکومت نے بھی پرائم منسٹرز یوتھ لیب ڈسٹریبیوشن اسکیم شروع کی تاکہ ہم مزید سپلیمنٹ کریں اس ایفرٹ کو۔ یہی نہیں کیا بلکہ 2017 کے اندر ہم نے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا، جبکہ شاید جس کے ہر سینٹر کے ساتھ ہم نے 6-8 انجینئرنگ یونیورسٹیز کی لیبز کو اٹیچ کیا، آئی ایم شیور کہ یو ای ٹی کی لیب بھی اس کا ایک نیٹ ورک کا حصہ تھی۔ اسی طرح وی سیٹ اپ نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی، چونکہ اس پوری نئی سپیس میں جیسے کہ اب ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جغرافیائی حدود کی حفاظت کریں، یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ اپنی سائبر سپیس کی بھی حفاظت کریں کہ جو انڈسٹریل ریولوشن 4.0 ہے اس کے اندر دس از ون آف دا میجر ڈرائیورز کہ جو آج پوری مینوفیکچرنگ کو اور انڈسٹریل پروڈکشن کے لینڈسکیپ کو جو چیز ری ڈیفائن کر رہی ہے دیٹ از آٹومیشن اینڈ روبوٹکس، اور اس میں ہم کس طرح مہارت حاصل کریں۔ دس سینٹر واز آلسو سیٹ اپ۔ Similarly, we set up a center for satellite technology and GIS. Again, these are the frontiers of new revolution کہ جس میں جو مستقبل کی معیشتیں ہیں اور مستقبل کی قومی سلامتی کے ڈومینز ہیں ان کا انحصار ہے کہ ہم کس طرح اسپیس کے اندر بھی خود کو دسترس حاصل کریں اور اپنے لیے سیٹلائٹس کے کانسٹلیشن بنائیں اور جی آئی ایس ایپلیکیشنز کی مہارت حاصل کریں۔ یہ سب کچھ جو ہے اس کی پشت کے اوپر کیا چیز ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی زبان